خاک سر کا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض دیہاتی علاقوں میں تبلیغ کے ذرائع اتنے وسیع نہیں ہوتے ہیں. لوگ عموماً کھیتوں میں کام کرنے والے اور مزدوری کرنے والے ہیں. تو ایسے طبقہ کو ہم کس طرح تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے آپ ذمہ دار فیملی سے ہیں. جی جی ہیں نا. جی تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بعض سیزن ہوتے ہیں. اگر آپ کے سیب کے باغات بھی ہیں تو اس میں بھی یا کوئی بھی فصل لگا رہے ہیں اس میں ایک سیزن ہوتا ہے، ایک کاشت کا، ایک برداشت کا. ٹھیک ہے. جب کاشت کا سیزن ہوتا ہے اس وقت مصروف ہوتے ہیں 1-2 مہینے لوگ، اور جب اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت 2-3 مہینے مصروفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر باغات ہیں تو، اگر فصلیں ہیں تو 1 مہینے کے اندر اندر مصروفیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں یا صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں یا کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ پورے ہندوستان کی بات کر جی رہے حضور، ہیں. ہندوستان کی، پورے ہندوستان کی. اور مختلف علاقوں میں مختلف سیزن ہیں فصلوں کے لیے بھی. تو جہاں جہاں جو مربیان مبلغین ہیں وہ اگر چاہیں تو تبلیغ کے ان موقعوں کے علاوہ جہاں فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ باقی جو سارا سال کے 6-7-8 مہینے ہیں اس میں ان سے رابطے کر سکتے ہیں، گھروں میں جا سکتے ہیں. پھر گاؤں کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں لوگوں میں گاؤں کے جگہ ایک جگہ اکٹھ ہونے کا، بیٹھنے کا مشترکہ جگہ پہ رواج ہوتا ہے. وہاں جائیں. ان کی جب سیزن فصلوں کے نہیں ہیں اس میں وہاں بات چیت ہو اور تبلیغ ہو. پھر یہ ہے کہ مبلغین صرف اکیلے کام نہیں کر سکتے بلکہ مبلغین کا کام ہے کہ آئیں اپنے ساتھ دوسروں کو ٹرین کریں. اس لیے داعین الی اللہ کی اسکیم شروع کروائی گئی تھی، خلیفہ رابع نے شروع کی تھی، اور اس میں کچھ حد شروع میں پھر ایک اچھی اس کی پروگریس تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی. اب دوبارہ کوشش کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اگر آپ کے شامل ہوں ساتھ اور دوسرے لوگوں کو بھی دلچسپی پیدا کروائیں کہ تبلیغ کریں، تو اپنے اپنے ماحول میں وہ جب بھی ان کو موقع ملے گا تبلیغ کریں گے. اور پھر جب موقع ایسا اکٹھ ہو جہاں سمجھ آئیں کہ مقامی داعین یا مقامی تبلیغ کا ڈپارٹمنٹ شعبہ، چاہے وہ خدام الاحمدیہ کا ہے یا انصار اللہ کا ہے یا لجنہ کا ہے یا جماعت کا ہے، مربی کو بلائے کہ آؤ اب ہمارا کٹ ہے، ذرا باتیں چیت کریں، تبلیغ کریں، سوال جواب ہوں. تو اس صورت میں ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو وہاں جانا چاہیے. یہ بہانہ، یہ عذر غلط ہے کہ جی ذمہ دار ہیں اور وہ مصروف ہوتے ہیں. اپنی ذمہ داروں کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، سارا سال کوئی مصروف نہیں ہوتا ذمہ دار. ٹھیک ہے. بیچ میں 3-4 مہینے کا وقفہ آ جاتا ہے. اگر 2 فصلیں بھی سال کی لگ رہی ہیں تب بھی 3-4 مہینے کا وقفہ آتا ہے جس میں عمومی طور پہ فارغ ہوتے ہیں، یا نہیں تو کم از کم شام کو ایک کٹ ہونے کا، اکٹھے بیٹھنے کا گاؤں میں دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے، وہاں جا کے مجلس میں لگا دیں. پھر جو ذاتی تعلقات ہیں ان کو وسیع کرنا چاہیے، آپ کے داعین الی اللہ کو بھی، اور وہاں کی جس جماعت میں مربی کام کر رہا ہے وہاں لوگوں کو کہے، شعبہ تبلیغ کو کہے، وہ لوگ پھر تعلقات کریں، قائم کریں، اور ان سے آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے تبلیغی باتیں ہوتی رہیں. ذاتی رابطے جو ہوتے ہیں اس سے تبلیغی رستے کھلتے ہیں، اور ذاتی رابطہ بہت ضروری ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اگر جو ذمہ دار ہیں فصلوں کے کرنے والے، ان میں بھی اگر جنہوں نے کوئی شوق ہو وہ نئے نئے راستے خود ایکسپلور کرتے ہیں، خود تلاش کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں خدام الاحمدیہ نے کہا ہے تبلیغ کے لیے بیٹھ جاؤ. تو ہم لڑکے سائیکلوں پہ گئے جاتے تھے دیہاتوں میں، اور وہاں ذمہ داروں کے پاس بیٹھے ہوئے، مثلا کوئی ذمہ دار اپنی فصل کو پانی لگا رہا ہے، تو ایگریکلچر یونیورسٹی والوں کو تو زراعت کا بھی کوئی شوق ہوتا ہے نا، تو وہ کر لیتے ہیں. جو کہتے تھے اچھا کیا حال ہے تمہارا، چلو ہم تمہیں پانی لگا دیتے ہیں. اس کے ساتھ مدد کر دی. اس نے ہمارے سے 2-4 اس نے بھی کرٹسی کے لیے پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے چند ایک باتیں کر لیں. پھر احمدیت کا تعارف ہو گیا. کسی کو ہل کوئی چلا رہا ہے تو اس کے ساتھ جس لڑکے کو ہل چلانا آتا ہے، کوئی ذمہ دار فیملی سے تھا، اس نے ہل چلا دیا، بیلوں کے ساتھ چلا دیا، ٹریکٹر کے ساتھ چلا دیا. دوسرے نے بیٹھ کے ساتھ اس کے بات چیت کر لی. تو کھیتوں میں بھی جا کے اگر شوق ہو تو ذرائع نکل جاتے ہیں اور موقع پیدا ہو جاتے ہیں.
وہیں بلکہ ایک دفعہ ایک میرے ساتھ ایک لطیفہ بھی ہوا. ہم اسی طرح ایک جگہ گئے ہوئے تھے, تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو بیٹھے تھے, میں ایک ذمہ دار سے اس طرح بیٹھے باتیں کر رہا تھا, کھیتوں میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اچھا پھر کیا حال ہے, تو کوئی مدد کی ضرورت ہے, ہم بھی کرتے ہیں. خیر باتیں بھی شروع ہو گئیں. تو کہتا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا یونیورسٹی سے. اچھا کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, پیچھے سے کہاں سے ہو؟ تعارف ہوا, ہم نے کہا ربا سے. اچھا احمدی ہیں ہم. تو کہتا اچھا مرزائی, ٹھیک. پھر کہتا ہے ہمارے اس زمانے میں شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ وکیل جو تھے, وہ امیر ضلع ہوا کرتے تھے, جنہوں نے مختلف کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ام السنا کے کتاب کے اوپر مختلف زبانوں کا پہ تحقیق کر کے لکھی ہیں, کہ انگلش ٹریس ٹو عربک اینڈ سنسکرت فلاں ٹریس ٹو عربک, مختلف زبانوں کو انہوں نے کیا ہے. بہرحال اچھے علمی آدمی تھے اور بڑے پائے کے وکیل بھی تھے. وہ کہنے لگا کہ دیکھیں وہ محمد احمد مظہر صاحب جو ہے نا, وہ بڑا اچھا وکیل ہے, وہ آپ کو وہ بھی مرزائی قادیانی ہے, پر ایک اس میں نقص ہے کہ وہ ہے مرزائی. باقی ہے بڑا شریف آدمی, اور بڑے اچھے کیس کرتا ہے, بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہے. تو اگر اس طرح تعلقات بڑھائیں گے اور تعارف پیدا کریں گے تو موقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور اگر مقامی جماعت میں سے لوگوں کو ایکٹیو کریں گے تو ان کے تعارف سے بھی آگے پھر تبلیغی موقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو عذر ہے اور بہانے ہیں نا کہ ذمہ دارہ خاندان ہے, ذمہ دارہ فیملی ہے, ذمہ دار ہیں, کیا کرتے ہیں. میں بھی ذمہ دار ہوں, مجھے پتہ ہے کتنی کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور کون کون سے سیزن ہوتے ہیں. ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی بیچ میں موقع ملتا ہے 2-4 مہینے کا, جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں تبلیغی مواقع پیدا کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. جی. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کتنے آپ کو شوق ہے اور کتنے ایفیشینٹ ہیں. اگر شوق نہیں ہو تو بندہ سو جاتا ہے کیا کرنا ہے جی کام, اور اگر شوق ہے تو پھر وہ چھوٹے سے موقع سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.